بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری۔ مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان میں ثقیف و حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا، محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصرہ کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سمہ بھی تھا۔ یہ 120 سال کا آدمی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تو محض آدمی اپنی ہی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی۔ بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے۔ اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ اکبر، تم نے تو ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا، تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم، یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، تلک غنیمت المسلمین غداً انشاء اللہ، کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا اور اوس کا پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی۔ اس کے بعد ہر اول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش شروع کر دی۔ پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔
اس اچانک حملے سے ہر اول دستے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا، اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والوں یعنی بیت رضوان والوں، کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں، آئے آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو حارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن حمی الوتیس، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت سے زخم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین کا تعاقب۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سمہ کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جغرانیہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔
غزوہ طائف شوال 8 ہجری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصرہ کے علاقے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق یعنی پتھر کے گولوں والی توپ نصب کی گئی، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جابازوں کا ایک گروہ 2 ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، ایما عبد نزل من الحصن وخرج الینا فہو حر، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے سے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا تھا، لٹک کر نیچے آ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جانکاہ تھا۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بددعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی ثقفا وأتی بہم مسلمین، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانیہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ ہوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی یعنی 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100 یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن حارث بن کلدہ، عوینہ بن حسن، اقرع بن حابس، عباس بن مرواس، علقمہ بن الاثہ، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر، حویطب بن عبد العزیٰ کو 100 اونٹ دیے، کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ کی چادر پھنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا، واللہ ما لی من فیکم ولا ہذہ الوبرہ الا الخمس والخمس مردود علیکم فأدوا الخیاط والمخیط فإن الغلول یکون علی اہلہ آرا وشازا ونارا یوم القیامہ۔ واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں کو لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز عار، رسوائی اور آگ ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں نے معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ ہے، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے، یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ۔ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفہ قلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا، اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم الا ترضون یا معشر الانصار ان یذهب الناس بالشاة البعیر وترجعوا برسل اللہ الی رحالکم فوالذی نفس محمد بیدہ لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس شعبا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ وفد ہوازن کی آمد ذی قعدہ 8 ہجری۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو ہوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا،
بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ فَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ أُمْنٌ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ تَمْلَأُهُ مِنْ مَهْدِهَا الدُّرَرَ۔ اے اللہ کے رسول، ہم پر احسان و کرم فرمائیے، آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا۔ اور مزید چند اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان معی من ترون وان احب الحدیث الی اصدقہ فاختاروا اما الصبی واما المال۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجیے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیت الظہر فقوموا واظہروا اسلامکم وقولوا نحن اخوانکم فی الدین ثم قولوا انا نستشفع برسل اللہ الی المسلمین وبالمسلمین الی رسول اللہ ان یردوا الینا سبینا۔ اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں۔ پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فہو لکم وسأسأل الناس۔ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا، جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، البتہ بعض اعراب مثلاً اقرا بن جالس، عوینہ بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ عنہم نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طابت نفسہ ان یرد فسبیل ذلک والا فلیرد وَلَهُ بِكُلِّ فَرِيضَةٍ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يُوفِيُ اللَّهُ إِلَيْنَا۔ جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اس کے بعد عوینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ عمرہ جعرانیہ ذی قعدہ 8 ہجری۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جعرانیہ ہے، اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ کے 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم 9 ہجری۔ محرم 9 ہجری میں مدینے میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوینہ بن حسن فزاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے
اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی، چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا۔ اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھیں۔ وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں، جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسریٰ کے خزانے کی فتح میں وہ خود موجود تھے۔ بنو تمیم کی تادیب اور بنو طے کے بت کی تباہی 2 اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجے تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خوریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوئیں۔